اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم نے ثا، سین اور صاد اس کی پہچان کرنی ہے، ان کا مخرج جو ہے معلوم کرنا ہے کہ کہاں سے آواز نکالنی ہے اور ان میں فرق کیا ہے۔ اب ثا کا مخرج جو ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیا کا اندرونی کنارہ ثا پڑھنا ہے، اور سین اور صاد کا مخرج جو ہے زبان کا سرا ثنایا سفلا مع اتصال ثنایا علیا کے، یعنی ثنایا سفلا جو نچلے دو دانت ہیں، سامنے والے نیچے والے دو دانت، ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور معمولی سی زبان جو ہے اوپر دانتوں کے ساتھ بھی لگے گی۔ تو سین و صاد کا مخرج ایک ہے، ثا کا جو ہے نا مخرج الگ ہے، لیکن ان کی آوازیں اتنی مثلا کہ مماثلت رکھتی ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے اس میں فرق نہیں کرتے، اور ثا کی جگہ سین پڑھتے ہیں اور صاد کی جگہ بھی سین پڑھتے ہیں، یعنی اکثریت جو ہے ان تینوں حرفوں میں جو فرق نہیں کرتے وہ ایک ہی حرف بنا لیتے ہیں، یعنی صرف سین ہی پڑھتے ہیں، ثا نہیں پڑھتے نہ صاد پڑھتے ہیں۔ نام لینے کی حد تک تو وہ نام صاد لے لیتے ہیں، لیکن چونکہ اس کی ادائیگی کا طریقہ نہیں آتا، مخارج نہیں پڑے ہوتے، پریکٹس نہیں کی ہوتی، تو اس وجہ سے وہ پھر صاد کو موٹا نہیں کر سکتے، تو سین ہی پڑھتے ہیں۔ ان دونوں میں بھی سین اور صاد میں تفخیم اور ترقیق کا جو ہے فرق ہے۔ سین میں جو ہے ترقیق ہے، یعنی باریک پڑھنا ہے، صاد میں تفخیم ہے، یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ تو ان دونوں میں سین اور صاد میں یہی فرق ہے، اور ثا جو ہے اس کی آواز ان کے ساتھ ملتی ہے، لیکن ثا کا جو مخرج ہے وہ الگ ہے۔ زبان کی نوک ثنایا علیا جو سامنے والے اوپر کے دو دانت ہیں، ان کے اندرونی کنارے کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی، نیچے دانتوں کے ساتھ، سامنے والے نیچے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ نہیں کرنی ثا کی ادائیگی میں۔ تو نیچے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ نہیں ہوگی تو اس کو آپ صحیح ادا کر سکیں گے، انہیں صحیح پڑھ سکیں گے، اور اس کی آواز کیا ہوگی؟ ث ث ث، اس طرح، یعنی سا نہیں پڑھنا، وہ تو سین کا مخرج ہے۔ ث ث، نیچے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ نہیں ہوگی، صرف سامنے والے اوپر کے دو دانت یعنی ثنایا علیا کے اندرونی کناروں کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی تو صحیح ادا کر سکیں گے ثا کو آپ۔ ث ث، اور اس کے مقابلے میں سین ہے، سین، اس میں صفت صفیر جو ہے نا پائی جاتی ہے، سین اور صاد دونوں میں، سین کا اور صاد کا ان کا ایک ہی مخرج ہے، ان میں صفت صفیر پائی جاتی ہے، یعنی سیٹی کی مثل ایک تیز آواز پیدا ہوتی ہے، اسی لیے ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ تو سین پڑھتے ہیں تو سیٹی کی مثل آواز ہے، صاد صاد۔ اچھا، ثا کا جو ہے نا ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ثا کو کس طرح ادا کرنا ہے، یعنی زبان کی نوک ثنایا علیا کے اندرونی کناروں کے ساتھ لگانی ہے اور نیچے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ نہیں کرنی، تو ثا صحیح پڑھی جائے گی، ثا۔ اب سین اور صاد میں جو ہے جو فرق ہے تفخیم اور ترقیق کا، سین کو باریک پڑھنا ہے یعنی ترقیق کے ساتھ، اور صاد کو تفخیم یعنی موٹا پڑھنا ہے، سین۔ اور اب اسی سین کی آواز کو آپ موٹا کریں، زبان تالو کی طرف اٹھے گی تو صاد بن جائے گا، صاد صاد، سین صاد، سین صاد۔
اچھا، ابھی تھا کی مثال نثرن، نثرن، تھا کو اس طرح پڑھنا ہے. سین کی آواز جیسے نثرن. اب تھا اور سین میں جو ہے نا یہ فرق آ گیا کہ تھا جو ہے اپنے مخرج سے ادا ہو رہی ہے تو تھا پڑھی جا رہی ہے. نثرن، نثرن، اور نثرن اس میں سیٹی کی مثل آواز آ گئی. نثرن کیونکہ زبان کی نوک سامنے والے نیچے دانتوں کے ساتھ لگ رہی ہے تو اس لیے سین جو ہے اس میں سیٹی کی مثل آواز پیدا ہو رہی ہے. نثرن. اچھا، اب صاد کے ساتھ نصرن، نصرن، نثرن، نثرن، نصرن. ہاں، یہ آوازوں میں جو ہے نا آپ فرق معلوم کریں. نثرن، تھا یعنی نثا، نثرن، نثرن، سین نثرن، اور نصرن، نصرن. بس صاد میں آپ نے جو ہے نا ہونٹ جو ہے نا گول نہیں کرنے، اور یعنی سواد نہیں پڑھنا، صاد پڑھنا، صاد. اور سقاد بھی نہیں پڑھنا. بعض لوگ جو ہے نا اس کو غلط ادا کرتے ہیں، سقاد پڑھتے ہیں. سقاد بھی نہیں پڑھنا. دو غلطیاں جو ہے نا سواد کو موٹا کرنے میں لوگ کرتے ہیں کہ بعض موٹا کرنے کے لیے ہونٹ جو ہے نا گول کرتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے. اور بعض جو ہیں وہ نسقارن یعنی اس کا مخرج جو ہے نا بالکل چینج کر لیتے ہیں، نسقارن پڑھتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. نصو سے یعنی جو زبان کو تالو کی طرف اٹھانے کے ساتھ جو آواز پیدا ہو رہی ہے وہ اصل آواز ہے صاد کی. نصرن، نصرن، نثرن، نثرن، نصرن. اب آتے ہیں مشق کی طرف. اچھا، ثا، سین، صاد تینوں کے ساتھ جو ہے نا ہم نے اب مشق کرنی ہے. ثا کے ساتھ ثابتن، ثابتن. اثم، ثا، اثم. ثقلت، كثير، ثمود. اور سین کے ساتھ مسافر، اسم، سیف، سقط، درس. صاد کے ساتھ صامت، صامت، صا، صا، صامت، صبر، قصر، صیف، صاح. تو اس طریقے سے جو ہے نا ان کو ادا کرنا ہے. اب جو ہے دونوں اکٹھے یکے بعد دیگرے. ثار، ثار یہ تھا کے ساتھ. اب سین کے ساتھ سار، سار. صاد کے ساتھ صار. ثار تینوں کی آواز میں آپ نے جو ہے نا فرق معلوم کرنا ہے. ثار، سار، صار. ثار، سار، صار. آگے پھر نثر، اور سین کے ساتھ نثر، 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 نثر. نسج، نسب، نصب، حرس، حرس. س اور ص. بس یہ جو ہے نا آپ نے فرق کرنا ہے. تو اس میں سے خاص کر جو ہے یعنی دو جو حروف ہیں ثا اور صاد ان پہ توجہ کی ضرورت ہے. سین آسان ہے، سین میں لوگ غلطی نہیں کرتے. کچھ جو ہے نا بیچ میں اس کی جو صفت صفیر پائی جاتی ہے صرف وہ ادا نہیں کرتے، تو باقی سین کو تقریباً اکثر لوگ جو ہے صحیح پڑھتے ہیں. یعنی بعض تین کر کے پڑھتے ہیں نا، تو صفت صفیر ہونی چاہیے سین، سین.
اسم. تو باقی تھا اور صاد پہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ ان میں جو ہے نا غلطی نہ ہو پڑھتے وقت الفاظ کی صورت میں. جس طرح بھی ثابتون آپ پڑھیں، اس طرح ثار، ثار یعنی سارا نہ ہو جائے، سارا یعنی پھر اس طرح سین کے ساتھ آواز ہوگی سارا. اور صور یعنی اس کو بھی سارا نہیں پڑھنا، صاد کو موٹا کرنا، صور. تو اسی طریقے سے جو ہے نا تینوں حروف کی جو ہے نا آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اور مخارج جو ہے نا اس سے پہلے الحمدللہ ہو چکے ہیں، تو مخارج اگر آپ نے یاد نہیں کیے تو مخارج آپ یاد کریں، اور تاکہ جو ہے نا صحیح مخرج سے جو ہے نا آپ حروف کو ادا کریں اور اس کی پریکٹس کریں. تو صاد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے جو 7 موٹے حروف ہیں ان میں سے ہے، اس لیے اس میں جو ہے تفخیم ہے وہ اس کو موٹا پڑھنا ہے. اور اگر ہم موٹا نہ کریں تو معنی جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے. جس طرح آپ کو مثال دے دوں کہ اب لفظ جو ہے قرآن پاک کے اندر سیف، سیف جو ہے نا تلوار کو کہتے ہیں، سین کے ساتھ سیف. اور صیف گرمیوں کہتے ہیں، سورہ قریش کے اندر ہے صیف. تو صیف جو ہے گرمی کو کہتے ہیں اور سیف تلوار کو کہتے ہیں. اتنا فرق آ جاتا ہے. یعنی یہ مطلب نہیں کہ حرف کو موٹا نہیں کیا تو معنی وہی رہے گا، نہیں. اگر آپ سین صاد کی جگہ سین پڑھتے ہیں، انہیں موٹا نہیں کرتے تو معنی جو ہے نا غلط ہو جائے گا. تو اس لیے اس پہ جو ہے بھی توجہ کی ضرورت ہے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو اس کو صحیح کرنا ہے. باقی کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کر کے جو ہے پوچھ سکتے ہیں. اور اسی طرح مزید آگے جو ہے اصلاحی ویڈیوز اور قرآن پاک تجوید کے متعلق جو ہے اسباق انشاءاللہ جو ہے نا مزید جو ہے آپ دیکھیں گے. تو اس کے لیے جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا رہیں، اور اسی طرح کے جو ہے نا مزید سیکھنے کے لیے جو ہے آپ نے اسی طرح ہماری ویڈیوز جو ہے نا دیکھنی ہیں. اور کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے مطابق جو ہے نا پھر کوئی بات ہو تو انشاءاللہ مزید اس میں اصلاح ہوگی، اور اس پہ جو ہے نا پوری انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوگی. والسلام.